آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب مومن آسانی سے دیتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا لباس، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، جنت کا بستر اس کے لیے بچھاؤ، اور اس کو دکھایا جاتی ہے جہنم کہ اگر تو برا ہوتا، اگر تو کافر منافق ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ اللہ نے اب اس کے بدلے تجھے یہ ٹھکانہ دیا، اور جنت کی کھڑکی اس قبر کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ مردے کو کہا جاتا ہے نم سو جا، دلہے کی طرح، دلہن کی طرح جس کو اس کا پسندیدہ بندہ آ کر اٹھاتا ہے، اور قبر کی زندگی نیک بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جب قیامت ہوگی تو اسے ایسا محسوس ہوگا ابھی قبر میں گیا اور ابھی اٹھ گیا، اسے قبر کی زندگی محسوس نہیں۔ اور جو کافر ہے اس کے لیے جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہنم کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، آگ کا لباس، آگ کا بچھونا۔ پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے کہ وہ دیکھ اگر تو مومن ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، پھر جہنم دکھائی جاتی ہے، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، وہاں سے تپش، وہاں سے جلن اس کا جسم محسوس کرتا ہے۔ صبح و شام دکھائی جاتی ہے جہنم، مومن کو صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے۔ کافر کو دکھلایا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، قبر سے نکلے گا تو وہاں جائے گا۔ مومن کو دکھایا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں سے نکلے گا تو وہاں جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور اس کے لشکر پر صبح و شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے، کہ صبح و شام ان کو جہنم دکھلائی جاتی ہے، جہنم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اگلا جملہ اللہ نے الگ فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا اے آل فرعون اب سب سے سخت عذاب جہنم میں جاؤ۔ قبر کا عذاب ہلکا ہے، جہنم کا عذاب اس سے سخت ہے۔ تو قبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے جب قبرستان جاتے یا قبر کا ذکر ہوتا تو بہت زیادہ روتے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ قبر کے ذکر سے قبرستان جا کر اتنا کیوں روتے ہو؟ تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے کہ آخرت کی منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منازل میں کامیاب، جو یہاں ناکام آگے کے لیے بھی ناکام۔ ہمیں عذاب نظر نہیں آتا تو یہ ہمیں نہ نظر آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر آتے نہیں آتے۔ جنات اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں نہیں نظر آتی۔ ہوا کا وجود ہے لیکن ہمیں ہوا نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ خواب دیکھنے والا ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیٹا سو رہا ہے، خواب میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ خواب میں ڈرتا ہے تو اس کے جسم میں گھبراہٹ آتی ہے، خواب میں خوشی دیکھتا ہے تو اس کے جسم پر آثار نظر ہوتے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والے کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور خوفناک خواب میں جب ہم ڈر کے اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم کانپ رہا ہوتا ہے، بعضوں کو پسینہ آیا ہوتا ہے، بعضوں اگر روتے ہیں تو ان کا رونا خواب ختم ہونے کے بعد ان کے جسم پر محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قبر میں عذاب اور راحت روح کو ملتی ہے، اور روح کے واسطے سے جسم کو ملتی ہے۔ جسم جل جائے پھر بھی محسوس کرتا ہے، ڈوب جائے محسوس کرتا ہے، جانور کھا جائے محسوس کرتا ہے، قبر میں دفنا دیا جائے محسوس کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، وہ سلامت رکھتے ہیں۔ گناہگار بندوں کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ مٹی ہو گیا، نہیں، وہ جسم عذاب محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے بارے میں احادیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں مجھے تو نہیں پتا۔ تو آگے سے فرشتہ کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا،
کہ نہ تو نے کسی سمجھ والے کے پیچھے تو نہ چلا، نہ خود پڑھ کر سمجھا، کہ دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے تو کسی پر اعتماد کر کے ایمان لاتا، اس کے پیچھے چلتا، پھر بھی کامیاب تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تو خود غور و فکر کرتا، پھر بھی تو دین اسلام پر آ جاتا۔ تو نے دونوں کام نہیں کیے۔ جیسے آج کل ہمارے اندر کمزوری ہے کہ دین ہم خود بھی نہیں سیکھتے۔ ایک تو یہ کمزوری ہے کہ یا تو انسان خود دین سیکھ کر اس پر عمل کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی عالم کو، جس طرح ہم کہتے ہیں جی یہ میرا پیر ہے، تو پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم کو دیکھے کہ یہ پورا دین پر چلتا ہے، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے، صحیح کاموں کا حکم دیتا ہے، تو پھر انسان اس کے پیچھے چل جائے۔ بھائی یہ میرا پیر ہے، جو مجھے کہے گا میں اس کے پیچھے چلوں گا، تو جو وہ کام بتلائے وہ کرتا جائے، انسان پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیک بندوں کی باتیں سن کر ان پر عمل کرے، خود نہیں سیکھا، قرآن نہیں آتا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، احادیث نہیں پڑھی۔ ہمارے اکثر لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ نماز کا قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے، اوقات کا کہاں ذکر ہے، ہم مسلمانوں کو نہیں پتا، ہر بندہ نہیں سیکھا ہوا، لیکن وہ عالم کے پیچھے چلتے ہیں۔ عالم جو مسئلہ بتاتا ہے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے بتایا ہے۔ تو جو کسی عالم کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جو خود دین سیکھ کر چلتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فرشتہ کافر کو کہتا ہے تو نے یہ دونوں کام نہیں کیے، کسی سمجھدار کے پیچھے چلا بھی نہیں اور خود بھی تو نے دین نہیں حاصل کیا۔